نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے اپنے سبق کا آغاز 16واں پارہ سورۃ مریم اس کی آیت نمبر 94 سے کرتے ہیں۔ ان آیات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر انسان ان باتوں پہ غور کر لے تو اپنی زندگی کی بہت سی کوتاہیوں اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 94 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا، البتہ ہم ہر شخص کو ایک گھیرے ہوئے ہیں اور گن رہے ہیں گنتی ان کی گننا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی انسان اللہ کے گھیرے سے نکلا ہوا نہیں ہے، اللہ کے احاطے کے اندر ہے۔ احاطہ اس چار دیواری کو کہتے ہیں جو اندر کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں اور باہر کی چیز اندر نہیں آتی اور اندر کی چیز باہر نہیں جاتی۔ تو اللہ رب العزت کے حضور سب انسان اس کے گھیرے کے اندر ہے، کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں وما هم عنها بغائبین، اس سے کوئی بھی شخص ادھر ادھر بھاگ نہیں سکے گا۔ آج اگر کہیں پہ 100 200 400 600 800 بندوں کا مجمع ہے نا، انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بچ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ بات سننی نہ پڑے یا مجھ سے باز پرس نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں سب اللہ ہر بندے کی گنتی گن رہے ہیں کہ یہ کب میرے پاس آئے گا۔ اور جب اللہ کے حضور انسان جائے گا تو کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان فردن فردن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان پہ ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے کو سنا سکے۔ اس وقت اللہ ایک بات کا سوال کریں گے بندے کو، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندے ذرا گن کے تو دکھا دنیا میں کتنا وقت رہا۔ تو انسان کہے گا لبثت یوما او بعد یوم فاسأل العادین، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا، اے اللہ جو تیرے لکھنے والے فرشتے ہیں یا حساب کتاب کرنے والے فرشتے ہیں ان سے پوچھ لے۔ پھر اللہ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، پھر شاید تو جان لیتا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ یہ وقت کیسے ضائع کر دیا اور کیا کیا تم نے۔
اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا ایک دوسرے کے لیے۔ ائمہ مفسرین نے اس آیت کے کئی معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قبل از اسلام ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، پوری زمین سونے کی بھر کے بانٹ دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اور وہ کس وجہ سے تھی؟ اسلام کی وجہ سے۔ اور اللہ سورۃ الفتح کے آخر میں اپنے ان بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے رحم دل تھے، یعنی بڑی محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ جو آج کل کچھ سالوں سے سوشل میڈیا پہ اور معاشرے کے اندر ایک بکواس شروع ہے نا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے دلوں میں الفت ڈال دی تھی، محبت ڈال دی تھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ حشر کے اندر فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ جو ان کے بعد لوگ مسلمان آئے، اہل ایمان آئے، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے انہیں معاف کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں بغض نہ ڈالنا۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی دعوت دیتی ہے اور اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا کہ وہ لوگ صدیوں پہلے گزر گئے، آج جو بندہ صحیح ایمان پہ ہے اور نیک عمل کر رہا ہے وہ ان سے محبت کرے گا، یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات، آل بیت سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص محبت نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ نہ اہل ایمان میں سے ہے نہ نیک اعمال کرنے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ایک معنی یہ بھی کیا کہ ہم اس زمانے کے جتنے لوگ ہیں اللہ نے مسلمان کے دل میں مسلمان کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ اب انڈیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، افریقہ کے اندر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، چیچنیا کے اندر، فلسطین کے اندر جہاں مسلمانوں کو دکھ پہنچتا ہے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے ایک رائٹر تھے Z.A. سلیحری، ان کا تعلق مرزائی پارٹی سے تھا۔ یہ مسلمان ہوئے تو اور اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عجیب سی کیفیت تھی، میں کسی سے متاثر ہو کے مسلمان نہیں ہوا، یا کسی نے مجھے مسلمان نہیں کیا۔ ایک سوچ آئی کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آتی تو ہمارے گھر میں خوشی ہوتی، اور مسلمانوں کو خوشی ملتی تو ہمارے گھر سوگ ہوتا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر ہم مسلمان ہیں
تو مسلمانوں کی خوشی میں ہمیں خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر وہ مسلمان ہے تو ہم نہیں ہیں، پھر مسلمانوں کی غمی پہ ہمیں غم کیوں نہیں ہوتا؟ اور آج بھی کئی ایسے بد نصیب یا بدبخت ہیں، مسلمانوں کی پریشانی پہ انہیں خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کی خوشی پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ کن کے دلوں میں؟ جو ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پھر اللہ اپنے حبیب کریم کو کہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ آیت، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں یعنی عربی زبان میں آسان بنا دیا۔ کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ جو متقین ہیں انہیں بشارتیں آپ دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو قوم ہے انہیں ڈرائیں، جو ہر بات پہ رٹا ڈالتی ہیں، جس طرح مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، عیسائی تھے، اور دوسرے لوگ جو ہر بات پہ یعنی دلائل سننے کے باوجود ہر بات پہ رٹا ڈالنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر آخری آیت میں وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے کتنے زمانوں میں کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ان کے اسی غلط کردار کی وجہ سے۔ هل تحس منهم، کیا ان میں سے کبھی کوئی محسوس بھی ہوا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ تھے؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، یا ان میں سے کسی کی کوئی آواز ہی تو نے سنی ہو؟ جنہیں مار دیا ہلاک کر دیا وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کے قصے پڑھ تو سکتے ہو قرآن کریم میں، تاریخ کی کتابوں میں، لیکن نہ ان میں سے کسی کو محسوس کر سکتے ہو اور نہ ہی ان کی آواز سن سکتے ہو۔ آج اللہ کی توفیق سے سورت مریم اس کا اختتام ہوا، اور سورت مریم ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ نے انبیاء کے تذکرے کر کے ہمیں بہت سی نصیحتیں کی ہیں، تاکہ ہم انبیاء کے کردار کو اپنائیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزت و شرف سے نوازا، ان باتوں کو اپنائیں اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کی وجہ سے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنی اور ان دروس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔